بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا، اور 7ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابو المثنیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا، کیا تمہیں بیعت ہونے کا شوق ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اور جو اعمال مجھے بیعت ہونے کے بعد کرنے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا سواری سے نیچے گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگنا، بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اٹھانا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ 7ویں دن آپ نے فرمایا، میں تم کو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا ان سے پوشیدہ ہو، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا، حتیٰ کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کو نہ کہنا، اور امانت ہرگز نہ لینا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں، حضرت ابو ذر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت محمد بن مسلمہ اور ایک چھٹے شخص، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ہم بالکل متاثر نہ ہوں گے۔ اس چھٹے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا، آپ نے اسے بیعت واپس کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ان سرداروں میں سے ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے، اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس عہد کو پورا کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان حرام کاموں میں سے کوئی کام کر بیٹھیں تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں ہم 11 آدمی تھے، اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا جن پر آپ عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، نہ اولاد کا بہتان باندھیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گڑھا ہو، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نیکی کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اگلی سال یہ لوگ دوبارہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔